على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام، اب نام نہیں دیے آپ نے دوسرے مجھے، یہی بس قابل صد احترام جملہ علماء کرام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین. جملہ معزز و محترم شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر طبقہ زندگی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جملہ قائدین علاقہ، سٹیج کی رونق تمام علماء، قائدین، ذمہ داران اور معززین علاقہ، تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل کی جملہ قیادت، انتظامیہ جامع مسجد حاضہ، انتظامیہ میلاد کمیٹی اور جامع مسجد طالب المولا 110-15L میاں چھنو، اور اس میں جو آج کی محفل پاک میں خصوصی تعاون کیا محترم المقام عزت مآب محترم رانا اختر حسین صاحب، واجب الاحترام محترم ماہر لیاقت صاحب، عزت مآب ماہر بشیر سیال صاحب، ماہر محمد اشرف نوناری صاحب، محترم فوجی محمد اکرم نوناری صاحب، محترم صوفی محمد صدیق آرائن صاحب، محترم ماہر محمد انور صاحب. اب آگے جو لقب لکھے ہوئے ہیں ذاتیں وہ لکھی اس طرح ہوئی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، جو نام مجھے سمجھ آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ماہر محمد سلیم صاحب، چودھری ناصر صاحب، چودھری حفیظ صاحب اور محمد اکرم صاحب. اور پھر آج کی محفل پاک کے روح رواں، جن کی وجہ سے، جن کی کاوش کی وجہ سے، جن کی محنت کی وجہ سے، موٹیویشن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ مل بیٹھے جمع ہوئے، وہ ہیں محترم المقام عزت مآب قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد نعیم غوری صاحب، جنہوں نے کاوش کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور احباب کے ساتھ مل کر آج کی محفل پاک کو سجایا. اور میاں چنو سے تشریف لائے واجب الاحترام محترم چودھری محمد ریاض کمبو صاحب، صدر ہیں تحریک منہاج القرآن میاں چنو کے، اور واجب الاحترام محترم ڈاکٹر محمد ندیم غوری صاحب، ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن میاں چنو، اور میرے بھائی محترم ریاض صاحب اور ساتھی جتنے بھی عارف شہزاد صاحب اور جتنے بھی علماء کرام اور قائدین تشریف فرما ہیں، جن کے نام لیے جا سکے، جن کے نہیں لیے جا سکے. اب سب لوگ جو آج کی محفل پاک میں جمع ہیں، اب تمام شامل لوگ مہمانان خصوصی ہیں.
اور سب آقا علیہ السلام کی نگاہ میں سبحان اللہ، کوئی عام نہیں ہے، سب خاص ہیں، اور آئے ہی وہ ہیں جو خاص ہیں۔ جس کی منظوری نہ ہو اس کو توفیق نہیں ملتی۔ تو جو آ گئے ہیں، ایک تو اللہ کی دہلیز پہ اجازت ملی بیٹھنے کی، اور ایک حضور کی محفل پاک میں آنے کی۔ اجازت نہ ملتی، توفیق نہ ملتی تو ہم نہ آ سکتے۔ تو جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب مہمانان خصوصی ہیں، آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک میں ہیں، اور شمع محفل، آج کی شمع محفل خود تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس۔ عام طور پہ یہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، ربائی ہے، میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ بس یہ سٹیج میرا خیال وہ ہے نا، یہ ہلتا رہے گا۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ حنا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے۔ عام طور پہ جو ہمارے نوکاباں ہیں وہ پڑھتے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ ہوا کی یاد رکھ لیں، اپنی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ ہوا ٹھنڈے پانی سے گزرے تو ٹھنڈی تاثیر لے لیتی ہے، ہوا اگر باغ اور گلستان سے گزرے تو وہ پھولوں کی خوشبو کو ساتھ لے لیتی ہے، ہوا اگر گندگی کے ڈھیر سے گزرے تو وہ بدبو کا اثر آ جاتا ہے۔ ہوا کی اپنی خوشبو، یہ لفظ ہے حنا، حنا کہتے ہیں مہندی کو۔ آقا علیہ السلام نے مہندی لگائی ہے، زلفیں دھوئی ہیں، زلف مبارک حضور نے، اور جب زلفوں کو کنگھی کی ہے نا تو وہ جو مہندی کی خوشبو فضا میں پھیل گئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ زلف اپنی سجا رہے۔ حنا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے۔ اب میں ابتدا میں ہی عرض کر دیتا ہوں آپ کو، اور پتہ ہے اہل علاقہ کو جنہوں نے مجھے سنا ہے، تو وہ یہ کہ وہ بھائی تشریف لائے ہیں پیسے دینے، تو آپ سب کی نمائندگی ہو گئی۔ اب کوئی شخص میرے سٹیج پہ پیسے دینے نہ آئے، میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم صرف ان سے لیں گے جن کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان سے بڑا کو دینے والا ہے بھی کوئی نہیں کائنات۔ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے، موضوع اور تھا، نشانیاں لگائیں، مگر یہاں پہ بیٹھے میرے ذہن نے کہا کہ چلیں آج آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین پہ بات کریں۔ جو آیا کریمہ عام ہے، معروف ہے، آپ کو آتی ہے، ترجمہ بھی آتی۔ اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ السلام کی عظمت و شان میں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نفی کر دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نفی کر دی۔ عرض کیا مولا محبوب آئے تو ہیں، آقا علیہ السلام تشریف تو لائے ہیں، فرمایا ہاں اگر بھیجا ہے تو إِلَّا
رحمت للعالمین، کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عام طور پہ میں نے سنا ہے، پچھلے دنوں بھی سنا، لوگ ترجمہ کرتے ہیں 2 جہانوں کے لیے۔ عالمین 2 جہان نہیں کہتے، عالمین کو، عالمین جمع کا صیغہ ہے۔ پتہ نہیں کتنے جہان ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی کوئی، تو کل عالمین میں آگے سمجھاؤں گا بات انشاءاللہ، کل عالمین کے لیے، اور میں رحمت للعالمین، اے محبوب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھ لیں، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء میں سے یہ شان حضور کے علاوہ اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں دی۔ جب کہا نا کہ حضور آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں 1-2 جملوں میں۔ آپ کی ذات پہ یہ دلیل بھی ہے، یاد رکھ لیں، حضور کی شان ختم نبوت کی۔ کیسے کہ ہر نبی خاص علاقے کے لیے آیا، جو بھی آیا، کوئی مصر میں، کوئی شام میں، کوئی مدین میں، ہر نبی کا ایک علاقہ ہوتا تھا اور ہر نبی کا ایک وقت ہوتا تھا۔ خاص علاقے اور خاص وقت کے لیے نبی آتا، جب وہ نبی چلا جاتا اس کی جگہ نیا نبی آ جاتا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی آمد پر وقت کی قید بھی اٹھا لی، علاقے کی قید بھی اٹھا لی۔ اب آقا علیہ السلام ہر علاقے کے لیے رحمت ہیں اور قیامت تک کے لیے رحمت ہے۔ تو جب ہر علاقے کے لیے رحمت ہوئے اور آپ کی چادر رحمت کل کائنات پر سایہ فگن ہے اور کل کائنات آپ کی رحمت کے سائے میں ہے، جب تو جگہ تو کوئی ایسی بچی نہیں جہاں کوئی اور نبی آتا۔ لہذا یہ دلیل حضور کی شان ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ کو کل کائنات پست و بالا کے اور کل عالمین کے لیے اور کل جہانوں کے لیے، پہلے نفی کی کہ نہیں بھیجا، نفی کر کے فرمایا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نفی کیوں کی؟ سیدھا فرما دیتا کہ محبوب آپ کی شان ہے، آپ کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، پہلے کا نہیں بھیجا، تو بھیجا تو ہے۔ پہلے نفی کی، بعد میں اس بات کیا کہ نہیں، اگر بھیجا ہے تو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھی۔ اس کا مطلب کیا؟ تو یاد رکھ لیں، جب بھی پہلے انکار کر دیا جائے، نفی کر دی جائے ہر چیز سے، اور نفی کرنے کے بعد جب آگے کسی خوبی، کسی کمال کا اقرار کیا جائے، اس کی شان بڑی بڑھ جاتی ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے۔ مثلا سادہ مثال دے دیتا ہوں، سب کو آتی ہے، پھر میں لا الہ، کلمہ شریف، پر میں کوئی معبود ہے ہی نہیں، نفی کر دی۔ عرض کیا مولا تو ہے، تو سیدھا کیوں نہیں فرمایا کہ میں معبود ہوں؟ پہلے نبی کی، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جب ہر معبود کی نفی کرتی، ہر بت کی نفی کرتی، پھر فرمایا الا اللہ، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ تو جب یہ کہا کہ کوئی معبود نہیں، تو پھر کائنات کے ہر معبود کی نفی ہو گئی، انکار ہو۔ اگر اللہ سیدھا فرما دیتا کہ اللہ معبود ہے، تو پھر شاید سمجھنے والے یہ سمجھتے کہ حقیقت میں چلو اللہ ہے، مگر اللہ کے نیچے بھی شاید کوئی 2-4 معبود ہوں۔ جب نفی کی نا، انہوں نے 360 رکھے ہوئے تھے، جب نفی کی فرمایا کوئی معبود ہے ہی نہیں، سب معبود نکال دیے۔
دیے، جب سب معبود نکال دیے اور من کو پاک کیا، جب من ہر معبود اور ہر خواہش سے پاک ہوا، پھر فرمایا ہاں الا اللہ، اگر ہے تو اللہ۔ اس کا مطلب ہے حضرت سلطان باہو نے کہا تھا نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی، پہلے نفی ہے، پہلے ہمیشہ یاد رکھ لے نفی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی ہو، دنیا کا مال بھی ہو، دنیا کا لالچ بھی ہو، دنیا کی طلب بھی ہو، دنیا کی آرزو بھی دل میں ہو، دنیا کی تمنا بھی ہو، مال کا حرص بھی ہو، دولت کی ہوس بھی ہو، طمع بھی ہو، حقد بھی ہو، حسد بھی ہو، غرور بھی ہو، تکبر بھی ہو، کینہ بھی ہو، چغلی بھی ہو، جال سازی بھی ہو، دھوکہ بازی بھی ہو، گالی گلوچ بھی ہو، اور ساری دنیا دل میں ہو، اور بندہ کہے کہ مولا بھی آئے۔ فرمایا پہلے دل سے ہر شے کی نفی کر، ہر آرزو کی نفی کر، ہر تمنا کی نفی کر، ہر خواہش کی نفی کر، ہر طلب کی نفی کر، اور میرے سوا ہر محبت کی نفی کر۔ جب من تیرا اجلا ہوگا، ستھرا ہوگا، پاک ہوگا، اور من خالی ہوگا، اور من ویران ہوگا، اور دنیا کی محبت سے من بے آباد ہوگا، تو پھر قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، پھر تیرا دل میرا عرش بنے گا۔ تو ہمیشہ پہلے نفی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو بات سمجھا دوں کہ نفی کر لی، جب نفی ہو گئی تو پھر اس کے ہونے کا پانی دیا، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی۔ اور ایک ہے، اگر کسی کو آتا ہو تو مجھے ذرا وہ پہلے مصرے بتا دیجئے گا۔ آپ نے کہا تھا مرن تو اگے مر گئے باہو، جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ وہ بات آ جائے گی، پہلے نفی پھر اس بات، پہلے انکار کرو۔ جو دم غافل، جو لمحہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اور یا اس لمحے خود کو کافر سمجھتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو مرشد اے پڑھایا ہو، جب یہ مرشد نے پڑھا دیا، آگے کا سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں، اساں چت مولا وال لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مقصد رو پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اولیاء۔ تو پہلے ہے لا، نہیں لا الہ، پہلے نفی۔ جب پہلے نفی کر دی اور پھر کہا الا اللہ، تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے، پھر اللہ کی ذات رہ گئی۔ اسی طرح کہ وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہاں الا، اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین، کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مطلب محبوب آپ میں ہر خوبی ہے، ہر کمال ہے، ہر وصف ہے، ہر مقام و مرتبہ ہے، ہر علو مرتبت ہے، اور خلق بنتا ہی آپ سے ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، جہاں پہ اخلاق کی حد آ جائے، جہاں پہ کمالات کی محبوب حد آ جائے، اور جہاں پہ عظمت کی انتہا آ جائے، لعلی خلق عظیم، تو اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے۔ تو ہر خوبی، ہر کمال، ہر وصف
اور ہر حسن خلق تیرے اندر موجود ہے، مگر وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سارے کمالات ایک طرف الا رحمت للعالمین، اور محبوب تیری شان رحمت ایک طرف. یہ ہے اس کا معنی. اور اس پر میں آگے بات کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. تو شان رحمت للعالمین کو ہر کمال پر اللہ پاک نے سبقت عطا فرمائی. آپ یہ بتائیں، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں میں، نتیجے آپ نکالتے رہیے گا سارے، آپ بھی اور علماء کرام بھی. جس محبوب کو فرمایا کہ محبوب تیرا ہر کمال اور خلق اپنی جگہ، مگر تیری شان رحمت کی مثال کوئی نہیں. جس کی رحمت کو اجاگر کیا، ہم ہیں اس نبی کے امتی، ہم ہیں اس نبی کے، اور ہماری طبیعتوں میں ہی رحم نہ ہو. ہماری طبیعتوں میں ہی نرمی نہ ہو، رحم نہ ہو ایک دوسرے کے لیے، رحمت نہ ہو، پیار نہ ہو، وسعت نہ ہو ہماری طبیعتوں میں، تو بتائیں پھر امتی ہونے کا حق کیا ہے؟ امتی ہونے کی کوئی جھلک تو ہونی چاہیے نا، کہ محبوب کی ادا اپنی ذات میں عکس اس کا نظر آئے. مگر ہم اگر فتویٰ ہی فتویٰ رکھیں، ناراضگی ہی ناراضگی رکھیں، غصہ ہی غصہ رکھیں، جھگڑا ہی جھگڑا رکھیں، تو پھر کیا امتی بنے ہم حضور کے؟ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب یہ پہلی بات سمجھ گئے. اب اگلی بات، کچھ چیزیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، عقیدہ کے حوالے سے بھی آپ کو مزہ آئے گا. اگلی بات، سوال کیا مولا کہ جب تو نے اپنے محبوب کی شان رحمت للعالمین کو اتنا اجاگر کیا ہے، پہلے ہر چیز کی نفی کر دی، بلکہ حضور کی بھیجنے کی نفی کر دی، اور پھر کہا کہ بھیجا ہے تو یہ شان دے کر بھیجا. جب اتنا اجاگر کیا ہے تو اتنا بتا دے تھوڑا سا کہ تیرے محبوب کی رحمت کی کوئی حد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی دائرہ کار ہے؟ کوئی کنارہ ہے؟ کوئی حدود اربع ہے تیرے محبوب کی رحمت کا؟ کہیں نہ کہیں جا کے تیرے محبوب کی رحمت رکتی ہے؟ کوئی ایسا مقام ہے جہاں سے آگے جاتی نہیں؟ کوئی حد، کوئی کنارہ، کوئی دائرہ کار؟ اس نے کہا چلو نہیں توجہ گئی تو میں دلا دیتا ہوں. جی مولا. پر میں نماز پڑھتے ہو؟ عرض کیا ہاں، تیری توفیق سے سجدہ رہے تیری بارگاہ میں کبھی ہو ہی لیتے ہیں. تو پھر میں جب پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ شروع میں ہی رکعت میں کیا پڑھتے ہو؟ مولا سورہ فاتحہ. یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے جنہوں نے پہلے سنا ہے آپ کو علم ہے. ابھی طبیعت میری بڑی ان دنوں میں خراب رہی ہے، تو گفتگو کے دوران چونکہ خراش ہے، الرجی گلے میں، تو کھانسی آتی. تو اس نے کہا مولا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں ابتدا میں. اچھا چلو، جب فاتحہ پڑھتے ہو تو پہلی آیت کیا ہے بھلا؟ عرض کیا مولا پہلی آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اس نے کہا میں عالمین کا رب ہوں، میرا محبوب عالمین کی رحمت ہے. میرا محبوب عالمین کی، لہذا میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت عالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. لہذا محبوب کی رحمت کا دائرہ کار یہ بعد میں ناپنا، پہلے مجھے بتاؤ میری ربوبیت کہاں تک؟ میں رب ہوں، میں محدود ہوں یا لا محدود؟ میرا کوئی کنارہ ہے؟ میری کوئی حد ہے؟
میرا کوئی دائرہ کار ہے اور مجھے کسی دائرہ کار میں محدود کیا جا سکتا ہے؟ مولا نہیں، تو لامحدود ہے۔ تو اس نے کہا میں لامحدود ہوں تو میری ربوبیت بھی لامحدود ہے۔ جب میں عالمین کا رب ہوں تو جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ لہذا میری ربوبیت بھی لامحدود ہے اور میرے محبوب کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ میرے محبوب کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ جہاں جہاں تک اور کائنات کی جو شے اللہ کی ربوبیت کے دائرہ کار میں ہے، ہر وہ شے محبوب کی رحمت کے سائے میں ہے۔ لہذا وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ دو باتیں۔ اب تیسری بات وہ یہ کہ یاد رکھ لیں، جب یہ طے پا گیا کہ کائنات میں کوئی کنارہ ہی ایسا نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو، کیونکہ جب اللہ کی ربوبیت کو آپ محدود نہیں کر سکتے تو آپ حضور کی رحمت کو محدود نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات طے پا گئی، یہ بات ہو گئی، اب یاد رکھ لیں، یہ غور سے بیٹھیے گا، رحمت کے لیے اور رحم کرنے کے لیے دو چیزوں کو ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیا؟ پہلی چیز، جس پہ رحم کرنا ہے اس کی حالت کی خبر ہو، اس کی حالت کا پتہ ہو، یہ دکھی ہے، یہ پریشان ہے، یہ بے بس ہے، یہ بے کس ہے، یہ فاقہ کش ہے، یہ مجبور ہے، یہ پریشان حال ہے، حالت کا پتہ ہو۔ اور حالت بھی اس طرح نہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، آپ کو کیا پتا میرا سفر کیسے گزرا، یا مجھے کیا پتا آپ میں سے کون کون دکھی ہے، کون کون پریشان ہے، کون کون خوشحال ہے۔ یہ ظاہری طور پہ آمنے سامنے ہونا نہیں، جب تک اندر کے حالات کا پتہ نہ ہو پتہ نہیں چلتا دکھی ہے یا سکھی۔ دکھی ہے یا سکھی پتہ نہیں چلتا۔ تو جب تک آپ کوئی بیٹا ایسے کرو، اتنا زیادہ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ آپ اگر پیچھے رہتے تو بات اور تھی، اب آپ میرے سامنے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ کو ثواب مل گیا ہے اور اتنی زیادہ کربلا کی گرمی نہیں ہے، آپ ایزی رہیں۔ تو جس پہ رحم کرنا ہو، جس پہ رحمت کرنی ہو، رحم، اس کی حالت کی خبر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا سو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کھانا کھلا لیں گے؟ دیوار کے باہر یا دور کوئی آپ کے بیٹے کو مار رہا ہو، بچے کو مار رہا ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں، بچا لیں گے؟ کوئی نہر میں، دریا میں، نہر میں، ندی نالے میں بچہ ڈوب رہا ہو اور آپ بہت بڑے غوطہ خور ہوں اور بہت بڑے تیراک ہوں، تیراکی کرنے والے، آپ کو پتہ ہی، آپ بچا لیں گے؟ تو بچانے کے لیے اور رحم کرنے کے لیے اس کی حالت کا پتہ ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، حالت کا پتہ بھی ہو اور رحم کرنے کی طاقت بھی ہو۔ پتہ تو ہو، حالت کی خبر تو ہو، مگر ظلم کرنے والا آپ سے طاقتور ہو، آپ بچا لیں گے؟ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ کوئی 2 3 2.5 3 سال پیچھے چلے جائیں، پچھلی جو حکومت گزری
اس کے دور میں آپ کے اس روڈ پہ، یہ جو جی ٹی روڈ جا رہا ہے سائیوال کی طرف، ایک سانے کے قریب ہے سائیوال، سانے آئے سائیوال ہوا تھا، ماں باپ کو بچوں کے سامنے بون دیا گیا تھا، چونگی کے لوگ تھے، شادی پہ جا رہے تھے۔ اب میرا سوال ہے کہ میں چونکہ اتنا زیادہ اخبار اور خبروں کے ساتھ، اور میری اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے سیاست کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ، مجھے شاید پتہ نہ ہو، ایڈوکیٹس اور لوگ، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے، مجھے بتائیں اس کا کیا بنا؟ اس کا کچھ بنا؟ کیوں؟ مارنے والے خود انتظامیہ میں تھے، کچھ نہیں بنا، بس وعدے تھے، اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ماؤں کے لال قتل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ، وہ شاہ رخ جو توئی قتل ہوا، اس کو فون کیا گیا اس کی ماں کو کہ تیرے بیٹے کو اگر ہم مار سکتے ہیں، قتل کیا ہے، تو تیری بچیاں جوان ہیں، اور ماں نے عدالت میں جا کے بیان دیا باقاعدہ کہ میں اپنے بیٹے کا مقدمہ آگے نہیں لے کے چلنا چاہتی، مجھے پتا ہے میری بیٹیاں جوان ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، لوگ روڈ پہ مرے، کیا بنا؟ میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ جب غریب مر جاتا ہے، غریب کی بچی مر جاتی ہے، غریب کی بچی کی عزت تار تار ہو جاتی ہے، تو زبردستی جھوٹی دیت کے نام پہ اس کو خریدا جاتا ہے، عزت کو بھی خریدا جاتا ہے، خون کو بھی خریدا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ 100 بار انکار کریں مگر جھٹلا نہیں سکتے بات۔ تو مارنے والا سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، 1000 اختلاف کر لیں ڈاکٹر طاہر القادری سے، کروڑ اختلاف کر لیں، مگر یہ اندھے کو بھی پتا ہے کہ گولیاں چلائی گئیں۔ کتنا بڑا دھرنا ہوا ایف آئی آر کے لیے، کتنا بڑا دھرنا ہوا انصاف کے لیے، آج تک عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ آنے کے بعد بھی کیا رزلٹ؟ تو مطلب یہ ہے کہ مارنے والا، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا اگر آپ سے طاقتور ہے، آپ بچائیں گے کیا؟ لہذا جب رحم کرنا ہو کسی پہ تو پتہ بھی ہو اس کی حالت کا، خبر بھی ہو، اور رحم کرنے کی طاقت بھی ہو۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو رحم مکمل ہوگا۔ جب یہ بات سمجھ گئے، اب آجیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات پست و بالا اور کل عوالم اور کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کائنات میں جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ جانتے بھی ہیں، رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب یہ آپ کو دلیل کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ آپ کو آیت آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، مصطفیٰ کو خبر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں جہاں تک اللہ کی سلطنت ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی قدرت ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، مصطفیٰ کو خبر بھی ہے، رحم کرنے کی طاقت بھی ہے۔ حضور جانتے بھی ہے، حضور، اور میں نے کہا تھا کہ جاننا یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، یہ جاننا فقط نہیں، یہ فقط جاننا مثال کے طور پہ میں نے اپنی مثال دی، میں آیا تو یہ میرے قریبی ہیں، ان کو پتا ہے میرا سفر کیسے ہوا، کیونکہ ہم نے شیئر کیا ایک دوسرے سے، کیونکہ قریبی ہیں، ہر ایک کو نہیں پتا۔
تو جو اتنا قریبی ہو کہ دل کی دھڑکن بھی جانتا ہو، اس کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کی حالت کیا ہے۔ اس کے اندر کی حالت کیا ہے؟ اب یہاں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ میں اور آپ تو بیٹھے ہیں آمنے سامنے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ میں موجود ہوں، آپ مجھ میں میرے سامنے موجود ہیں۔ تو جو ظاہری طور پہ آمنے سامنے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور موجود ہیں، اور جو اتنا قریب ہے کہ اندر کے حالات جانتا ہے وہ موجود ہی نہیں۔ بھئی جانتا ہی وہ ہے جو پاس ہو، اور جو پاس ہو اسے حاضر کہتے ہیں، جو دیکھ رہا ہو اسے ناظر کہتے ہیں۔ جو پاس ہو اسے حاضر کہتے ہیں، جو دیکھ رہا ہو۔ اور سنیں، حاضر ہونے کے لیے پاس ہونا بھی ضروری نہیں، حاضر ہونے کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں یہاں ہوں، اینڈ پہ دوست بیٹھے ہیں، ساتھی اینک لگی ہے، کیپ پہنی ہے سفید، دیکھ رہا ہوں۔ وہ ساتھی بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں۔ ان کے کپڑوں کا کلر پیرٹ کلر سبز ٹائپ ہے، دیکھ رہا ہوں۔ بیٹھا یہاں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کالا لباس ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو کسی کو جاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، جو دیکھتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے۔ مگر اس پر میں آگے مزید بات کہتا ہوں آپ کو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب آپ نے کہا کہ میں اپنی بات میں نے کی، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے، تو ہم آمنے سامنے حاضر و ناظر ہیں، تو کیا نبی نہیں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر ہم آمنے سامنے حاضر و ناظر ہیں تو آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دے دیتا ہوں، سن لے، حاضر ہونے کے لیے نظر آنا ضروری ہی نہیں۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ حاضر ہیں تو نظر آ رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ حاضر ہونے کے لیے نظر آنا ضروری ہی نہیں؟ آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، چل رہا ہے یا نہیں؟ ہوا لگ رہی ہے، لگ رہی ہے، کہاں ہے ہوا؟ سبحان اللہ، ہوا موجود ہے، نظر نہیں آ رہی۔ آپ سب کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ آواز ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، موجود ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اور یاد رکھ لیں، آواز کبھی ختم نہیں ہوتی، تحلیل نہیں ہوتی۔ میں خاموش بھی ہو جاؤں تو جو میری آواز ہے وہ موجود ہے، مگر آپ دیکھ نہیں رہے۔ آپ کو سادہ مثال تیسری دے دیتا ہوں، بڑی جھٹکی مثال، سمجھ جائیں گے۔ آپ کا کوئی مہمان اگر آ جائے، کوئی جگری یار، کوئی بیلی، کوئی سجن، کوئی رشتہ دار، فیملی، ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار، بہو، اگر آپ کے پاس ملنے آ جائیں، کوئی کافی عرصے کے بعد آئے، آپ کو چاہ اتنا چڑھا، خوشی اتنی ہوئی آپ کو کہ آپ پھولے نہیں سمائے، اور آپ نے کیا کیا کہ مسز کو، اپنی بیوی کو یا بچوں کو، گھر والوں کا، بٹھاؤ میں آتا ہوں۔ آپ نے فوری موٹر سائیکل نکالی کہ آئے ہیں میں جلدی سے کھانے پینے کے لیے، خدمت اور مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز لے۔ گھر میں نہیں تھی کوئی چیز، اتفاق تھا، آپ جلدی سے باہر نکلے۔ حبس کا موسم تھا، شدید حبس کا، اور خوشی اتنی تھی کہ آپ نہ ہیلمٹ لینا یاد رہا اور نہ اینک لگانا یاد رہے۔ آپ نے کک ماری موٹر سائیکل پہ، آپ بیٹھے تو چونکہ شدید حبس کے موسم میں جب خاص طور پہ چاول کی فصل ہوتی ہے، مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے، مچھری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ باہر نکلے، آپ کی آنکھ میں مچھری پڑ گئی، مچھر پڑ گیا۔ اب آپ مل رہے ہیں،
آنکھ میں چبھن بھی ہے، آنکھ میں درد بھی ہے، آنکھ سرخ ہو گئی ہے، پانی بہ رہا ہے، مچھر آپ کی آنکھ میں ہے مگر نظر نظر نہیں آتا. آنکھ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ مچھر آنکھ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ نظر آتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار ذرا نکال دو، درد بڑی ہو، آپ کو خود نظر. تو پہلا سوال یہاں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو نظر نہیں آتا، چلیں یہ بات بعد میں کرتے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلا کہ مچھر تو ہے، نظر نہیں آ رہا، تو کیا آپ انکار کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں نہیں مانتا. تو پھر نکالنے والے کہے گا خصموں دا سر کھا پرنجا، نہیں مانتا تو میں کیوں نکالا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر ماننا پڑے گا کہ آنکھ میں ہے، اور اسی آنکھ میں ہے جو آنکھ دیکھتی ہے. سبحان اللہ. ہے بھی اسی آنکھ میں جو آنکھ دیکھتی ہے، مگر بھئی دیکھتی ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو سن لے کیوں نہیں نظر آ رہا. یاد رکھ لو، جب قربت حد سے بڑھ جائے نظر آنا بند ہو جاتا. یہ اصول ہے. اس نے کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ شاہ رگ سے قریب ہے مگر نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. کیوں؟ حد سے قربت بڑھ گئی. یہ ہاتھ ہے، ابھی تجربہ کر لیں، سمجھ آپ کو آ گئی ہے، مگر جس کو نہیں ہے تجربہ کر لیں. یہاں ہے تو نظر آ رہی ہیں، لائنیں بھی، انگلیاں بھی، انگوٹھا، ہاتھ، مگر کرتے کرتے بالکل قریب رہے آنکھ کے، ہاتھ نظر نہیں آئے. سادہ مثال. تو قربت حد سے بڑھ جائے تو نظر. اب یہاں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں، دیکھتے کہتے ہیں پھر آگے بات کر. جب قربت حد سے بڑھ جائے تو نظر آنا جیسے آنکھ میں تھی، اس کو دیکھنا تھا، نظر آنا بند ہو گئی تھی. اس مچھر کو دیکھنا تھا تو کیسے دیکھا؟ جب قربت حد سے بڑھ جائے تو پھر کسی شیشے کا واسطہ لیتے ہیں دیکھنے. سبحان اللہ. کیا بات. کسی اجلے شیشے کا، کسی ستھرے جس پہ داغ نہ ہو، جو صاف ہو، جس کا من صاف ہو، جس کا من ستھرا ہو، جس کا من اجلا ہو، جس کا من مزکا ہو، جس کا من مصفا ہو، اور جس کا من نور علی نور ہو، کسی ایسے آئینے کا واسطہ لیتے. دیکھنے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا تو واسطہ. مگر اب اگلی بات میں کرتا ہوں. یہ بات ہو گئی. اب جب قربت حد سے بڑھ گئی تو نظر آنا بند ہو گیا. اس نے کہا میں ہوں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب. یہ ہے شاہ رگ، یہ بڑی آنکھ، یہ. اور شاہ رگ یاد رکھ لیں، جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں قربانی میں، بکرا ہو، چھترا ہو، جانور، کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ جب کاٹی جاتی ہے خون نکلتا ہے، شاہ رگ کٹ جاتی ہے، تو شاہ رگ کٹ جانے کے باوجود جان نہیں جاتی. جان نکلنے میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. آپ جانور کو پکڑ کے رکھتے ہیں یا جانور کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ جان نکلنے ٹھنڈا ہو جائے، تو کٹ جانے کے بعد 2-4 منٹ جان کے نکلنے میں وقت لگتا ہے. مگر شاہ رگ کٹی تو جان کے نکلنے میں وقت لگا. مگر اگر جان ہی نہ رہے تو بچتا کچھ نہیں. اگر جان ہی نہ، غور کریں میں آگے بات کرتا ہوں، اگر شاہ رگ کٹی
تو جان کے نکلنے میں تھوڑا وقت فاصلہ تھا، وقت لگا، اور اگر جان ہی نکل جائے تو بچتا؟ اس نے اپنے آپ کو کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شاہ رگ سے قریب ہیں، اور محبوب کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ غوث کریں، النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کی جانوں سے، فرمایا میں شارک سے قریب ہوں، نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے۔ لوگوں اگر مجھ سے دور ہو گئے تو ایمان جانے میں پھر بھی وقت لگے گا۔ اگر مجھ سے دور ہو گئے، وہ فرماتا ہے، تو ایمان جانے میں پھر بھی وقت لگے گا۔ اگر مصطفیٰ سے دور ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہے، تو جان قریب نبی اس کے ہی ہے جو مومن ہے، اور مومن ہے ہی وہ جو نبی کو اپنی جان سے بھی قریب مانے۔ اب سوال یہ کیا تھا کہ جب نبی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پہلا سوال، وہ شارک کے قریب ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ دوسرا سوال، وہ تو شارک کے قریب ہے، نبی جان سے قریب ہے، آپ میں جان ہے یا نہیں؟ یا آپ نعرے لگا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، واہ واہ کہہ رہے ہیں، چل کے آئے ہیں، چل کے جائیں گے، سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، تو جان ہے تو کر رہے ہیں نا؟ جان ہے، جان ہے، پکی بات ہے، کہاں ہے؟ نظر آتی ہے؟ ارے جان تمہارے اندر ہے، نظر نہیں آتی۔ نبی تو جان سے بھی قریب ہے، نبی کیسے نظر آئے؟ جان ہے، مان رہے ہو، جان نہ ہوتی تو چار کندھے اٹھا کے لے جاتے۔ اور سن لو، یہ جان وہ ہے جس کو اسرائیل بھی نہیں جانتا۔ اس جان کو لے جانے والا فرشتہ اسرائیل کو بھی نہیں پتا کہ روح ہے کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل ایک دن میں کتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، جان لے کے جاتے ہو، ہے کیا؟ اس نے کہا حضور جب لے کے جاتا ہوں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ لے کے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا حضور سے یسألونک عن الروح، محبوب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو فرما دے کل، ان کو فرما دے کل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک فیصلہ ہے۔ ارے اللہ کے فیصلے کو کون جانے؟ روح میرے رب کا امر ہے، اللہ کے امر کو کون جانے؟ تو جان ہے، مانتے ہیں، نظر نہیں آتی، پھر بھی مانتے ہیں کہ ہے، تو نبی تو جان سے بھی قریب ہے، تو نبی کیسے نظر آئے؟ آگے کروں گا بات میں انشاءاللہ مزید۔ یہ بات ہو گئی کہ نبی پوری کائنات میں جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے حضور جانتے بھی ہیں، رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ مزہ یہ ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا اعزاز ہے، مزہ یہ ہے کہ بات عظمت کی بھی ہو مگر پھر اصلاح بھی ہو، تعلیم بھی ملے، تعلیماتی بات بھی، اور کئی سوالوں کا جواب بھی ملے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا فیض، ورنہ صرف ایک دوڑے مائی اور طرزی رہ گئی تھی، سوری رہ گئی تھی، اللہ ماشاء۔ اچھا آگے چلیں، میں نے کہا کہ رحمت کی شان سب سے حاوی،
اب ذرا غور، اب پھر غور سے بیٹھیں، بات علمی ہے لیکن امید ہے سمجھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت۔ ابھی تو ہم الحمدللہ حضور قبلہ شیخ الاسلام کے فیض سے ابھی تو ہم ابتدا میں ہیں، ابھی تو جہانوں کی طرف آنا ہے۔ فرمایا عالمین کے لیے رحمت، تو کس کس عالمین میں کیسے کیسے رحمت، ابھی تو اس طرف آنا ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ اچھا اب سنیں، ادھر فرمایا اپنی رحمت کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب ذرا غور کریے گا، علماء بیٹھے ہیں، آپ سب، آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، اکثر لوگوں کے لیے نئی ہوگی۔ بعض علماء جن کا تعلق تعلیم اور پڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے ان کے لیے تو ظاہر ہے کوئی بات نئی عام طور پہ نہیں ہوتی، ان کا ایک شغف ہوتا ہے مطالعے کی۔ اب سنیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں آخری حصہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ آپ اگر ایک چادر لے لیں، بڑی چادر لے لیں، اور بڑی چادر میں کچھ چیز ڈالیں، اور بڑی چادر میں کچھ چیز ڈالیں اور چادر لپیٹ دیں، تو آپ کہیں گے کہ چادر وسیع ہے اور ساری چیز چادر کے دامن میں آ۔ لیکن اگر چیز اتنی زیادہ ہو کہ چادر چھوٹی پڑ جائے تو پھر چیز زیادہ ہو گئی، چادر وسیع نہ رہی۔ جب کہا کہ میری رحمت ہر شے پر کل شیء وسیع ہے، تو مطلب رحمت وسیع ہے اور کائنات کی ہر شے رحمت خدا میں ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ تو مطلب یہ کہ میری رحمت ہر شے پر مقدم ہے، پہلے ہے۔ بھی یاد رکھو، اگر کوئی شے بن جاتی، اگر کوئی شے بن جاتی اور اس شے کے بننے سے پہلے اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ شے رحمت خدا کی محتاج نہ رہتی۔ مطلب کائنات میں جو کچھ بھی بنا، ہر شے سے پہلے رحمت خدا تھی تب بنا۔ تو ہر شے رحمت خدا کے اندر ہے، ہر شے رحمت خدا کے دائرہ کار میں ہے، ہر شے پر رحمت خدا وسیع ہے، ہر شے پر رحمت خدا مقدم ہے، اور ہر شے اپنے وجود کے لیے، اپنے ہونے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، اپنے چلنے پھرنے کے لیے، اپنے سانسوں کی ڈوری کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے محتاج ہے رحمت خدا کی، محتاج ہے رحمت خدا کی۔ جب یہ کہا کہ ہر شے میری رحمت کی محتاج ہے اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہر مخلوق اپنے ہونے میں، ہر مخلوق اپنے رہنے میں، ہر مخلوق اپنے جینے میں، ہر مخلوق اپنے چلنے پھرنے میں، اور ہر مخلوق کے سانس باہر آنے اور اندر جانے میں، اور ہر مخلوق کے وجود کے قائم رہنے میں ضروری ہے کہ محتاج ہو رحمت خدا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ جب یہ سمجھ گئے کہ میری ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے اور ہر شے اپنے ہونے کے لیے محتاج ہے میری رحمت کی، اب ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن سے پوچھتے ہیں مولا تیری سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ اس نے کہا بتا تو رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میری سب سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ ہے۔ ادھر کا ہر شے میری رحمت کی محتاج ہے، ادھر کا میری رحمت ذات مصطفیٰ ہے، تو ہر شے اپنے ہونے کے لیے محبوب کی محتاج۔ آپ کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، سمجھ جائیں گے۔ شب معراج، آپ
آقا علیہ السلام حتیم کعبہ سے نکلے، غور کریے گا، حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے، مسجد اقصی تک گئے، براق پر بیٹھے، فرشتے ساتھ تھے، جبریل ساتھ تھا، براق کی سواری تھی، مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد اقصی پر پتھر میں انگلی کے ساتھ جبریل امین نے سوراخ کیا، سوراخ کر کے حضور کی سواری کو باندھا، جبریل امین نے اذان دی، آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی، جماعت کروا کے انبیاء انتظار میں تھے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضور اوپر چڑھے، جب حضور اوپر گئے تو پہلا طبق، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں طبق در طبق، آقا علیہ السلام اوپر گئے، پہلے آسمان پر انبیاء سے ملاقات، دوسرے پر انبیاء سے ملاقات، تیسرے پر ملاقات، چوتھے پر ملاقات، چھٹے ساتویں پر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، ملاقاتیں ہوتی گئیں، آقا علیہ السلام جاتے تھے، جبریل آواز دیتے تھے، آگے سے آواز آتی تھی من، جبریل کیا آواز آتی تھی کون، جبریل کہتا تھا جبریل، آواز آتی تھی مماتا تیرے ساتھ کو، آواز آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جواب آتا کہ ہاں آج آسمانوں کے دروازے ان کے لیے ہی کھلے، پھر دروازہ کھولا جاتا، حضور اوپر جاتے گئے، ملاقاتیں ہوتی گئیں، پھر سدرۃ المنتہا آیا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں نے کہا مولا تیرا محبوب آ رہا ہے، اس کی نور کی خیرات کی ایک جھلک ہمیں بھی دے دے، اللہ پاک نے فرمایا سدرہ بیری کے پتے پتے پر بیٹھ جاؤ، اس یکش سدرہ تما یکشا، جب سدرہ کو ڈھانپ لیا، ڈھانپنے والی چیز نے کل عالم نور، کل عالم ملک، کل عالم ملائکہ اور فرشتے سدرۃ المنتہا پر بیٹھ گئے، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آئے گا، یہاں پر سواری بدلے گا، تھوڑا وقت لگے گا، تم میرے محبوب کی زیارت کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، براق کو بدلا، جبریل رہ گیا، عالم دنیا چھوڑی، عالم سماوات چھوڑے، عالم سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، عالم ملکوت کو چھوڑا، براق نیچے رہ گیا، جبریل نیچے رہ گیا، نئی سواری آئی، اس کا نام تھا رف رف، رف رف پر سوار ہوئے، آگے عالم ملکوت تھا، پھر عالم جبروت تھا، پھر عالم لاہوت تھا، پھر عالم ہاہوت تھا،